Subscribe my channel Media 786. Don't forget, please watch video. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم. بڑا مشکل ہے دل پر دل کی کہانی لکھنا، بڑا مشکل ہے دل پر دل کی کہانی لکھنا، جیسے بہتے ہوئے پانی پر پانی لکھنا. برادران وطن، ہماری ماں اور بہنوں، میں آج آپ کے سامنے نہ کوئی تقریر کرنے کے لیے آیا ہوں اور نہ کوئی بیان، بلکہ میں آپ کے بیچ میں اپنے ان جذبات اور آپ کے تئیں ہمارے دلوں میں جو عقیدت مندی پیدا ہوئی ہے، ہم اس کا اظہار کرنے کے لیے آئے ہیں. ہماری ماں اور بہنوں، آپ کی ان قربانیوں کی، آپ کی ان کوششوں کی ہمارے دلوں کے اندر بڑی قدر ہے، اور ہم اس کو اس امید کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کی کوششیں اسی طرح چلتی رہی تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ یہ قافلہ منزل کو پہنچے گا. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ نے یہاں پر آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں کہ کسی ایک مذہب کے لوگ یہاں پر نہیں ہیں. اگر ہماری پردہ نشین ماں اور بہنیں خواتین اسلام موجود ہیں تو ہمارے ایک طرف ہماری ہندو بہنیں بھی موجود ہیں جو ہندوستان کی صحیح تصویر پیش کر رہی ہیں. یہ ملک کسی ایک مذہب کے ماننے والے کا نہیں ہے، بلکہ یہ ملک اس کے اندر رہنے والے تمام مذہب کے ماننے والے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ ملک کسی ایک مذہب کے ماننے والوں کا ہے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ ملک کا غدار ہے، ملک کا وفادار نہیں ہو سکتا. میری ماں اور بہنوں، ہمارے بھائیوں، آپ اپنے کو تنہا محسوس نہ کیجئے. آپ یہ نہ سمجھئے کہ یہ ہزاروں کا مجمع ہی صرف آپ کی آواز ہے، بلکہ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ صرف یہ روشن باغ اور منصور پارک کی آواز نہیں ہے، یہ ضلع الہ آباد کی آواز نہیں ہے، بلکہ یہ ہندوستان کی اور پوری دنیا کی آواز ہے. آج ہماری ماں بہنیں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، یہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئی ہوئی ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ جس تحریک کے اندر، جس پروٹیسٹ کے اندر عورتوں نے حصہ لیا ہے، آج تک وہ پروٹیسٹ اور آج تک وہ یہ احتجاج کبھی ناکام نہیں ہوا ہے. ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعویٰ کو بھی منزل تک پہنچائے گا. آپ کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، مدرسوں کے اندر، خانقاہوں کے اندر، مرکزوں کے اندر، مسجدوں کے اندر کوئی دعا ایسی نہیں ہوتی جس میں آپ کی کامیابی کے لیے دعا نہ کی جاتی ہو. اس لیے آپ حوصلہ رکھیے، آپ ہمت نہ ہاریے. انشاءاللہ جو لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے موقف سے 1 انچ نہیں ہٹیں گے، میں ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نشے میں نہ رہیے، آپ اقتدار کے گھمنڈ میں نہ رہیے. اس ہندوستان کے اندر ایک ایسی حکومت بھی آئی ہے
جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ آسمان کا سورج ڈوب جاتا ہے لیکن انگریز حکومت کا سورج نہیں ڈوبتا، ایسی حکومت کے اندر ہمارا یہ ملک تھا کہ جس کے ایک لیڈر نے پارلیمنٹ کے اندر یہ کہا تھا کہ ہندوستان کے اندر ہماری حکومت کی جڑیں اتنی مضبوط ہو چکی ہے، ہندوستان کے اندر ہماری حکومت اتنی مضبوط ہے کہ اگر آسمان گرنا چاہے تو ہم آسمان کو اپنی نوک پر روک سکتے ہیں، لیکن تاریخ گواہ ہے جو لوگ آسمان کے گرنے کی بات کر رہے تھے وہ زمین سے چند ذرے اٹھے ہیں اور ان کو اس ملک کو چھوڑنا پڑا ہے۔ عوامی آواز کو، تحریک کو کوئی طاقت کے نشے میں کچلنا چاہے تو وہ بھول ہے، اس لیے کہ عوامی تحریک کو اور عوامی احتجاج کو، عوامی آواز کو کبھی کچلا نہیں جا سکتا۔ میرے بھائیوں، آج ہمارا یہ ملک ایک عجیب دور سے گزر رہا ہے، دو طاقتیں کھڑی ہیں، ایک طاقت وہ ہے جو اس ملک کو، اس ملک کے سنویدھان کو، اس کے دستور اور آئین کو آگ لگا کر اس ملک کو برباد کرنا چاہتی ہے، تو دوسری طرف ایسے لوگوں کی تعداد ہے، ایسی آواز کھڑی ہے جو اس ملک کو اسی دستور اور آئین کے مطابق چلانا چاہتی ہے جو دستور ہمارے اکابر کی قربانیوں کے نتیجے میں بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ملک، ہم اس ملک کے وفادار ہیں، یہ ملک ہمارا ہے، دستور ہمارا ہے، ہم یہ مذہب کا معاملہ نہیں ہے۔ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ قانون صرف مسلمانوں کی تئیں ہے تو غلط سوچتا ہے، یہ کھلواڑ ہندوستان کے آئین اور دستور کے خلاف ہے۔ اس لیے اگر یہ کسی مذہب کے خلاف ہوتا تو آج ہماری اس تحریک کے اندر صرف ایک مذہب کے ماننے والے ہوتے، ہندو بہنیں ہماری نہ آتی، یہ سب کے سب جو یہاں پر آئے ہوئے ہیں وہ اس جذبے کے ساتھ آئے ہیں کہ ہم جیئیں گے تو ہندوستان کے اپنے اکابر کے دستور اور قانون پر جیئیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کب تک یہ احتجاج کریں گے، کب تک ان کا پروٹیسٹ چلے گا؟ میرے بھائیوں، میری بہنوں، مجھے بڑی خوشی ہوئی، میرے سامنے آپ نے ایک بینر لگا رکھا ہے جس کے اندر آپ نے لکھا ہے جیتیں گے تو وطن مبارک، ہاریں گے تو کفن مبارک۔ میرے بھائی، میری ماں بہنوں، آپ ہارنے کی بات نہ کیجئے، آپ حق پر ہیں، حق پریشان ہو سکتا ہے، حق مصیبت میں گر سکتا ہے، لیکن آج تک تاریخ گواہ ہے کہ حقیقت کبھی کبھی نہیں ہے، نہ حقیقت کبھی ہاری ہے۔ پورے قرآن کو دیکھیے، پوری تاریخ کو دیکھیے، حقیقت کے ساتھ اللہ کی مدد رہتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم آپ کے سامنے صرف اپنے انہی جذبات کا اظہار کرنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ احتجاج کر رہی ہیں، آپ پروٹیسٹ کر رہی ہیں، اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے اور امید ہے کہ انقلاب پیدا ہوگا۔ جو لوگ آج ہندوستان کے قانون کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان اس ملک کا غدار ہے، غلط ہے۔ یہ ملک ایسے ہی آزاد نہیں ہو گیا، بلکہ ملک کی آزادی کے لیے ہماری قربانی 10-20 سال کی نہیں ہے، 150-200 سال کی ہماری زندگی ہے۔ کسے بتائیں ہم اپنی تاریخ؟ میرے بھائیوں، اس ملک کی آزادی کے لیے ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ یہ زلفیں کس طرح سلجھائی ہم نے، ہم سمجھتے ہیں۔ یہ زلفیں کس طرح سلجھائی ہم نے، ہم سمجھتے ہیں۔ کسے سمجھانے جائے یہ بکھیرا کون سمجھے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، اس ملک کی آزادی کے لیے ہماری بے پناہ قربانیاں ہیں، 150-200 سال کے پر محیط ہماری قربانیاں ہیں۔ اس ملک کے اندر انگریز بہت پہلے آ چکا تھا، لیکن انگریز نے اس وقت تک اس ملک کو اپنا ملک نہیں سمجھا جب تک ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ زندہ تھے۔
جس دن سرنگا پٹنم کے میدان میں ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو شہید کیا گیا، ان کی لاش کے پاس کھڑے ہو کر انگریز نے کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، اور 2-3 سال نہیں گزرے انگریز نے یہ اعلان کر دیا کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا، اور حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلے گا۔ جب یہ انگریز نے اعلان کیا تو 1803 عیسوی کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے بڑے فرزند حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے دہلی کے اندر یہ فتویٰ دیا کہ آج سے ملک ہندوستان غلام ہو چکا ہے، اور ہر ہندوستانی کے اوپر غلامی کی زنجیر کو توڑنے کے لیے کوشش کرنا اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز اور روزہ فرض ہے۔ میرے بھائیوں، ایک جنگ نہیں ہوئی ہے، کئی جنگیں ہوئی ہیں۔ اس لیے اگر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ احتجاج 22 دن میں تک پہنچا ہوا ہے، 1 مہینہ میں ختم ہو جائے گا، وہ دھوکے میں ہے۔ یہ ان اکابر کی روحانی اولادیں ہیں جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے 150-200 سال تک قربانیاں دی ہیں۔ اس لیے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ احتجاج جس طرح چل رہا ہے اسی طرح چلتا رہے گا۔ تمام علماء، تمام برادران وطن، چاہے کسی بھی مذہب کے ہو، سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ احتجاج کیجئے، لیکن ہماری یہ درخواست ہے، اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیے۔ صرف احتجاج کافی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ سارے فیصلے آسمان سے اترتے ہیں، اور تمام بادشاہوں کا بادشاہ ایک اللہ ہے۔ اس لیے آپ اللہ سے دعا بھی کیجئے۔ دعائیں ہو رہی ہیں، آپ یہاں بیٹھی ہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیے، قرآن پڑھتے رہیے، اپنے اپنے مذہب کے مطابق اپنی عبادت کرتے رہیے، اور اللہ سے مانتے رہیے کہ اے اللہ ہم کمزور ہیں، لیکن ہمیں یقین ہے کہ ہمارا رب ہم کو رسوا نہیں کرے گا۔ ظالم پیچھے ہٹیں گے، اور یہ ملک جس طرح پہلے سے پیار و محبت کے ساتھ چلتا آیا ہے، اسی طرح انشاءاللہ یہ ملک چلتا رہے گا۔ ہم لوگ احتجاج کرتے ہیں، ہم سڑکوں کو جام کر کے پبلک کو نقصان نہیں پہنچاتے، اس لیے کہ ہمارا مذہب ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر کسی عورت نے کسی بلی کو بلا کھانے پانی کے بھوکا رکھ کے مار دیا، نماز پڑھتی رہی لیکن وہ جنت کی مستحق نہ ہو سکی، تو جس مذہب کی تعلیم جانوروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا، جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کا ہے، اس مذہب کے لوگ کبھی فساد نہیں پھیلاتے۔ ہمارے ساتھ ہمارے ہندو بھائی بھی ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک پیار و محبت کے ساتھ رہے۔ صرف مٹھی بھر لوگ ہیں جو ملک کو آگ لگانا چاہتے ہیں، جو ملک کے اندر فرقہ پرستی کو جنم دے کر اس ملک کو کسی ایک مذہب کا ملک بنانا چاہتے ہیں، وہ غدار ہیں اس دیش کے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، احتجاج کیجئے، پرامن طریقے سے کیجئے، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیے، اور ہمارے جو برادران وطن ہمارے بھائی کھڑے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آپ کسی کو تکلیف نہ پہنچائیے، آپ پرامن طریقے سے احتجاج کیجئے، اور نگاہ رکھیے اس وقت جو ہے فرقہ پرست طاقتیں ہر اس کوشش کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو ملک کے قانون اور دستور کی حفاظت میں لگا ہوا ہے۔ کوئی آدمی آ کر باہر سے ہمارے اس پروٹیسٹ کو بدامنی میں نہ پھیلا پائے، اس کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ میں اس دعا کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس قربانی پر آپ کو بہترین بدلہ دے، اور آپ کی ان کوششوں کو اور ان معصوم بچوں کو جنہیں آج گھروں کے اندر ہونا تھا، وہ آج اس احتجاج میں نکلے ہوئے ہیں کہ ہمارا یہ ملک ہے اور ہم اس ملک کی حفاظت کے لیے آخری سانس تک لڑتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔